جی دوستو، 16 دسمبر ہماری قومی زندگی میں تو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دو ایک ایسے واقعات ہوئے۔ 16 دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور پھر 16 دسمبر 2014 کو APS پشاور میں جو واقعہ ہوا، جس میں آ، بہت سے بچے شہید ہوئے ہمارے۔ آج کچھ بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں، مشرقی پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں کل بھارت کا میڈیا بڑے غور سے ان کے چینلز اور ان کے اخبارات پڑھ رہا تھا، تو وہاں تو ایک کوہرام سا مچا ہوا ہے، ان دا سینس کہ بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش کس طرح بھارت کے جو احسانات ہیں ان کو فراموش کر سکتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک مختصراً کہ بنگلہ دیشی جو ہیں وہ احسان فراموش ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ان کی آزادی کی جنگ تھی بنگلہ دیشوں کی، وہ ممکن ہی نہیں تھی اگر بھارت ان کی مدد نہ کرتا، اپنی فوجیں نہ بھجواتا، تو یہ ممکن ہی تھا، مکتی باہنی کا ساتھ نہ دیتا تو کیسے ممکن تھا کہ بنگلہ دیش بن جاتا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست اس سال جو تبدیلی آئی ہے سیاست میں بنگلہ دیش کی، وہ تو بالکل ہی جو کچھ کر رہے ہیں، جو مبینہ طور پہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے لیجڈلی، کہ وہاں پہ ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، ان کے مندروں کو گرایا جا رہا ہے، سو آن سو فورتھ، تو اس پہ لے کر بہت غصہ ہے بھارت میں۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اس بار بنگلہ دیش میں ٹھیک ہے، وہ آزاد ہوئے، الگ ہوئے، جو بھی آپ نام لے لیں، وہ خوش ہیں اپنی قومی زندگی میں، انہوں نے یقیناً خوشی بھی منائی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح جب شیخ حسینہ طاقت میں تھیں، تو اس حساب سے نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی اس دن سارا زور بس پاکستان کے خلاف ہی ہو۔ تو اس بار ہمیں ایک اچھی روایت ملی بنگلہ دیش میں کہ انہوں نے اپنی جہاں اپنے الگ ہونے کا یا اپنی ریاست بنانے کا جشن منایا، تو وہاں کوئی اینٹی پاکستان ریٹرک ہمیں نہیں ملا۔ تو یہ بھارت کو جو بات ہے وہ ہضم نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بنگلہ دیش اپنی آزادی کی بات تو کر رہا ہے لیکن پاکستان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی ٹاک شوز ہو رہے ہیں، نہ کوئی ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کس قسم کا جشن آزادی بنگلہ دیش میں منایا جا رہا ہے؟ تو اس پہ بھارت سیکھ پا ہے کہ یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسری جانب صرف یہ نہیں، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ چلیے آپ پاکستان کو تو گالیاں نہیں دے رہے، لیکن ہمارے ساتھ تو کم از کم اپنے معاملات ٹھیک رکھیں، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے کہا، بھارت کا یہی ماننا ہے کہ یہ اگر ہم نہ ہوتے تو بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ تو ایسے آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، میرے بھارت کے جو دوست ہیں وہ بات تو بالکل درست کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی کانسپریسی کی وجہ سے تو بنگلہ دیش بنا ہے، ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس پاکستان اس طرح ہم سے الگ ہو جاتا۔ مسائل یقیناً تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہم نے اپنی سیاست کو صحیح راستے پہ نہیں رکھا، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی۔ اور پھر ایک دوری جو ہماری تھا، جو فاصلہ تھا، جغرافیکل فاصلہ، اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے بھی پرابلمس کریٹ کیے، پاکستان کے لیے ذرا مشکل ہو گیا کہ وہ کس طرح اس پاکستان کا دفاع کرے۔ ہماری وہاں 30-35 ہزار کی فوج تھی صرف، اور بھارت تو پورا انہوں نے اٹیک کر دیا، تو پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا ملیٹریلی کہ وہ اس کا دفاع کر سکتے۔ پھر مکتی بہانیوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا بنگلہ دیش بننے میں۔ چلیے یہ تو ماضی کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، اس پہ مورخ لکھتے رہیں گے اور ہر قسم کی ایکسپلینیشنز آتی بھی رہیں گی، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے آگے کیسے بڑھا جائے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ جو چیف ایڈوائزر ہیں یا پرائم منسٹر کہہ لیجئے انٹرم گورنمنٹ کے، ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے کل اپنی تقریر میں، یہ ان کی شاید تیسری یا پانچویں تقریر تھی، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے، جب سے انہوں نے چارج سنبھالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرل ریفارمز کا پروسیس جاری ہے، اور اندیا یہی دیا ہے کہ 2026 کے جو پہلا ہاف ہے اس میں شاید بنگلہ دیش میں انتخابات ہو جائیں۔ اس پہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کوئی زیادہ خوش نہیں ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت طویل عرصہ ہے
اور میں کسی حد تک ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں، کیونکہ جب انٹرم سیٹ اپ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ پھر آپ کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت بھارت شاید یہی کرنا چاہ بھی رہا ہے۔ اس کی خواہش یہی ہے کہ یہ انٹرنل سیٹ اپ ہی رہے، الیکشنز نہ ہو، سیاست میں ایک آپ کہہ لیجئے کہ فرسٹریشن سی پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ حکومت ڈیلیور نہ کر سکے اور کیاٹک سچویشن پیدا ہو، کیاس ہو، انارکی ہو۔ یہ بھارت کی خواہش ہے۔ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ اب جس قدر جلد ہو صحیح فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی حکومت بنتی ہے وہ حکومت اپنا انتظام سنبھالے اور آگے بڑھے۔ اور اگر کچھ الیکشن میں رد و بدل بھی کرنا ہے اس کے قوانین میں تو وہ بھی آپ کر لیجئے، لیکن یہ ہے کہ جس قدر جلد الیکشنز ہو جائیں گے وہ اسی قدر بنگلہ دیش کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ہم بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھیں، ترقی کریں، پاکستان بنگلہ دیش مل کر چلے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ بنگلہ دیش کو بھارت سے بہت سے خطرات لاحق ہیں، اور بھارت یقیناً غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا بنگلہ دیش کو۔ تو ابھی جو وہاں سے جو وائبس مل رہی ہیں بھارت سے کوئی اچھی نہیں ہیں، کیونکہ بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی ہمیں تو اٹیک کر لینا چاہیے، یہ کر لینا چاہیے، کچھ علاقے اپنے قبضے میں رکھنے چاہیے، بفر زون بنا لینا چاہیے، کیونکہ اب 5 میرے خیال میں بھارت کی جو اسٹیٹس ہیں وہ بارڈر اسٹیٹس ہیں، بنگلہ دیش کی نیبرنگ اسٹیٹس ہیں۔ تو بھارت جس طرح ترکیے نے شام میں بفر زون بنا دیا، یا ابھی اسرائیل نے، کیونکہ اسرائیل کی تو ہر بات کو بھارت فالو کرتا ہے، جس سے انہوں نے شام میں بنا لیا، تو یہی ماننا ہے کچھ لوگوں کا، خیال ہے کہ بس جی اب آپ بھی بفر زون بنا لیجئے پوری جو ہے کہ بارڈر ایریاز میں، تاکہ جو بقول ان کے انفلٹریشن ہونے کا خطرہ ہے اور یہاں پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کو کمزور کرنے کا خطرہ ہے وہ دور ہو جائے گا بھارت سے۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جو روہنگیا کا معاملہ ہے اس میں بھی بھارت جو ہے اراکان جو ہے وہاں ایک ملیشیا گروپ ہے، اس کو بھی اب اس نے فنڈ کرنا شروع کر دیا کہ وہ بھارت کے لیے پرابلمس کریٹ کرے اور روہنگیا کی واپسی کے سارے دروازے بند کر دے۔ تو بھارت بہت سی چالیں چل سکتا ہے، اس لیے بنگلہ دیش کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ اور میں پھر وہی کہوں گا کہ کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کو اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔